حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب عاملون أيانما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ جس کی آیتیں عربی زبان میں علم والوں کے لیے واضح ہیں، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے تو منہ پھیر لیا، پھر وہ سنتے بھی نہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل اس بات سے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے پردوں میں ہے، اور وہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے در میری طرف یہی حکم آتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ پھر اس کی طرف شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے انتہا اجر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اولا محمد رب الاولا محمد شفیع روزے جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے درود بھیجا ہے خود خدا نے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا ہے
اسم اعظم قرار بےتابیوں کو آیا، قرار بےتابیوں کو آیا، زبان سے جب کہہ دیا محمد حبیب رب العلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ Question or? Sorry. Question or? Muhtarama Nusrat Wahid. Nusrat Wahid. Not present. Janab Muhammad Aslam Khan sahab. Okay. Janab Muhammad Aslam Khan. Not present. Sayyid Mahmood Shah sahab. Sayyid Mahmood Shah. Not present. Janab Ali Gaur Khan. Muhtarama Nasiba Channa. Not present. Muhtarama Shamsun Nisa. Please. شکریہ۔ Question number, please. Question number 131۔ Answer be taken as read. Supplementary, please. جی میرا سوال ہے کہ تمام جو جوابات دیے گئے ہیں وہ اس میں بس یہی کہ کر دیں گے، کر دیے جائیں گے، جب تک یہ کچھ ہو تو کتنے لوگ موت کا شکار ہوں گے، کتنے حادثات کے مزید منتظر رہیں۔ ابھی پچھلے دنوں روڈی پر بدترین حادثہ ہوا کیونکہ گیٹ کھلا ہوا تھا، بلکہ تھا ہی نہیں۔ اس طرح رحیم یار پر بہت ہی بدترین حادثہ ہوا۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ وزارت ریلوے اپنے بدترین کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ جی فاروق حبیب صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حادثات ہوں اور جو انسانی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہو، لیکن ریلوے کا نظام آپ کو پتہ ہے کہ انگریز کے دور کا بنا ہوا 1857 کا یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کی۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک کے تحت ریلوے کی ایک نیا جو ہے وہ نظام آنے والا ہے، جو کہ کراچی سے پشاور تک جو ہے ریلوے کی جو لائن ہے اس کو ڈبل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ فینسنگ ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے جو ہمارے ان مینڈ لیول کراسنگز ہیں ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں۔ انڈر پاسز بنیں گے، بریجز بنائے جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ یہ جو پھاٹکوں کے اوپر حادثات ہو جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اور جو ریلوے کے اندر جو حادثہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم، اس کے تمام ذمہ داران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جا چکی ہے۔ جن لوگوں کا جانی ضیاع ہوا تھا ان لوگوں کو جو ہے وہ کمپنسیشن بھی پے کر دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن نامساعد حالات کے اندر ہمیں ریلوے ملی تھی اس کو ہم نے جو ہے وہ مزید ان
موجودہ وسائل کے دوران جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ریونیو کے اندر اضافہ ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ان حادثات کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے اور اس کو کم سے کم رکھا جائے۔ اور اگر مجھے آپ کہیں گے، سوال انہوں نے پوچھا ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو فائر کے واقعات ان کے دور کے اندر ہوئے ہیں، 2014 کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ فگر تھی، 16 ٹرینوں کے اندر آگ لگی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی وجہ سے لگی تھی، لیکن یہ ایک سسٹم ہے، حادثات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیریلمنٹ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 2011 کے اندر 32 ڈیریلمنٹس ہوئی تھی، تو بے شمار یہ میرے پاس پوری تفصیل موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حادثات کے اوپر جو ہے وہ ہم نے مل بیٹھ کے، ریلوے ہماری ریلوے ہے، اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اس کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی اقبال محمود سپلیمنٹری پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میرا سوال جو ہے کے سی آر کے اوپر ہے کہ کراچی کے علاوہ اور پورے پاکستان کے اندر کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا، اور جب وہاں اور کراچی کے اندر جو سیل کے سی آر سے ریلوے کی جو انکروچمنٹ ہٹائی گئی، وہ ابھی تک بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ کمپنسیشن دیں گے، اور وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور اب جا کے یہ ہوا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ اس کو جلد سے جلد 6 مہینے کے اندر مکمل کیا ہے، آیا یہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ مجھے اس کا جواب۔ جی شیخ صاحب آپ اس کو رسپونڈ کریں، شیخ رشید صاحب۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر، اور ہمارے پارلیمانی سیکرٹری مجھ سے بہتر دسترس رکھتے ہیں کیونکہ یہ کے سی آر کا مسئلہ ہے۔ پرائم منسٹر اسپیکر صاحب، 42 کلومیٹر لوگوں نے کے سی آر کی لینڈ پہ قبضہ کیا ہے، 140 فٹ دونوں طرف، ہم نے اس کے باوجود اس کو 50 فٹ رکھا ہے۔ 4 کلومیٹر پہ ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو چکی ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، کہ ان کو خالی نہ کرایا جائے۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ہر صورت میں کے سی آر جو ہے وہ چلائی جائے۔ یہ $2 بلین کا ویسے تو سندھ کی حکومت سے یہ ان کا پروجیکٹ ہے، اور سی پیک میں بھی فیزیبلٹی بھی ان کی ہے، پی سی 1 بھی ان کا ہے۔ کے یو ٹی سی جو ہے وہ اجازت ہوگی 2 منٹ جواب دینے کی؟ آپ بسم اللہ۔ کے یو ٹی سی جو ہے اس میں 60% ہمارا شیئر تھا اور 40% صوبہ سندھ کا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب اس میں خود دلچسپی لے رہے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ساری کی ساری ہم سے لے لیں، ایسٹس بھی لے لیں، لیکن اس کو چلائیں۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے اس ہماری تجویز کو اور استدعا کو رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ بریجز اور انڈر پاس جو ہیں، کیونکہ جب یہ کے سی آر تھی اس وقت جناب اسپیکر صاحب اس کو 24 ریلوے کی روڈز کراسنگ پڑ رہی ہیں، اور اتنے بڑے عرصے میں یہ روڈ کراسنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ٹریفک سے جب گزریں گے تو وہ رکنی پڑے گی 24 جگہ پہ ٹریفک۔ سو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 6 مہینے میں سندھ گورنمنٹ ان کے جو ہے انڈر وے اور ہائی ویز جو ہے اس کو مکمل کریں۔ ہمیں حکم دیا ہم ٹرین چلائیں، ہم جو لائٹ ٹرین چلائیں۔ اس میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے مالی وسائل کا مسئلہ ہے، اور جو اس میں اور بڑا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم 6 مہینے کے بعد اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ جہاں تک میرے بھائی نے یہ کہا کہ ہم ان کو متبادل جگہ تو ہم دے سکتے ہیں، ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے سستی میں اور غلط زمین اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی، لیکن اصل جو صورتحال ہے کہ ہم اور سندھ گورنمنٹ ایک پاتھ پہ ہیں۔ ہمارا اور سندھ گورنمنٹ کا یہ تہیہ ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے، اور ہم 2-3 میٹنگز میں مراد علی شاہ صاحب سے کر چکا ہوں، چیف سیکرٹری سے کر چکا ہوں۔ ہم زمین دینے کے لیے تیار ہیں جی، ہمارے پاس تو پینشن کے پیسے نہیں ہیں، ہم پینشن جس مشکل سے دے رہے ہیں، کیونکہ پینشن بھی ایک پینشن آپ کو پتہ ہے 1 کروڑ روپے اور 70-90 لاکھ روپے ایک پہلا گریجویٹی اور دوسری دینے پڑتے ہیں۔ سو ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کو انشاءاللہ 6 مہینے میں کے سی آر کو مکمل کریں گے۔ اور جو میرے بھائی نے کہا کہ ہم مکان نہ بنا، اگر پیسوں کا کوئی فیصلہ ہو، میں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا ہے کہ جو متاثرین ہیں اس کو کوئی کیش دے دیا جائے، وہ کہیں جا کے، اور یہ سارے نجائز گھر ہیں، کسی ملکیتی گھر کو نہیں گرایا گیا جی، کسی بھی، اور 4 کلومیٹر پہ سب پارٹیاں کیونکہ اکٹھی ہو گئی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی ایشو بنے، لیکن وہ ہے ریلوے کی زمین،
اور 140 فیٹ کی بجائے ہم صرف 50 فیٹ لے رہے ہیں جناب. Thank you. تھینک یو. Next question, Sheikh Fayaz-uddin Saab. شکریہ Question number, جناب please. اسپیکر. Question number? کوشچن نمبر سر 31. Answer be taken as read. Supplementary, please. جی سر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے جواب کے مطابق تقریباً 40,000 گاڑیاں کم بنی ہیں پچھلے سال کی نسبت, اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو شرح سود ہے بینک کی وہ ایشیا میں سب ہیں. جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں -8% ہے, گروتھ کی بجائے مائنس ہے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے جی گی؟ میڈم. کیا ان کے پاس کوئی جادوئی نسخہ ہے, کوئی تعویذ ہے, کوئی Alia Hamza Malik. Alia Hamza Malik, please. Alia Hamza Malik, please. Thank you, sir, and thank you, Speaker. Thank you, Speaker Sahib, and thank you, Honorable Member. Sir, it's a very pertinent question. بیشک یہ جو figures دیکھ کر بتا رہے ہیں اور یہ جو کہہ بھی رہے ہیں, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آٹو موبائل سیکٹر کے اندر ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں گے, but the reality is totally different. میں تھوڑا سا ان کے ساتھ کچھ figures شیئر کر لوں. پچھلے 5 سال حکومت کے اندر صرف ایک آٹو موبائل کا پلانٹ سیٹ اپ ہوتا ہے, اور ان 15 مہینوں کے اندر 5 پلانٹس مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس جو 15 مہینے اس میں ہم نے 11 آٹو موبائل سیکٹر کے پلانٹس کو مینوفیکچرنگ کرنے کا سٹیٹس گرانٹ کیا ہے. اور اگر میں یہ ٹوٹل, اگر یہ مطلب جنہوں نے مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی ہے اور جن کی پروڈکشن ایکسپیکٹڈ ہے, جن کو سٹیٹس گرانٹ کیا گیا, تو صرف ان 15 مہینوں میں $1 بلین کی انویسٹمنٹ آٹو موبائل میں آ رہی ہے. انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ جی ایل ایس ایم کا فگر آٹو موبائل کے اندر 0.9% کم ہوا ہے. کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ایل ایس ایم سیکٹر نے پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے, اور دسمبر میں اس کا جو ڈیٹا آیا ہے وہ 9% انہانس ہوا ہے. باقی ساری چیزوں کے اندر, یعنی صرف آٹو موبائل کے اندر, اور وہ بھی میں اس کا فگر دیکھ رہی تھی جو جنوری کا تھا, ہماری سیلز اور پروڈکشن کا اتنا اچھا حال ہے. اور میرے سے پہلے یہ حفیظ شیخ صاحب بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں بتا چکے ہیں کہ ہونڈا موٹرز کی جو سیلز اور پروڈکشن ہے 120% اس عرصے کے اندر, یہ جو یہ اب والا ٹائم سٹارٹ ہو گیا وہ انکریز ہوئی ہے. انڈس موٹر کے اندر 72%, ہمارے ٹریکٹرز 95% اور موٹر سائیکل 12%, اور آٹو رکشا بھی 8% انہانس ہو رہا ہے. سر ایکچولی چیز یہ ہے کہ جب ڈاکیومنٹیشن میں جاتے ہیں یا کوئی بھی ریفارمز میں جاتے ہیں تو تھوڑا عرصہ سلو ڈاؤن آتا ہے, لیکن یہ ٹرینڈ پرماننٹ نہیں ہوتا. اور یہی میں بتا رہی ہوں کہ اب آٹو موبائل کا بھی اچھا وقت اس لیے آ رہا ہے کہ پہلے 3 تھے, ہونڈا ہو گیا, اور اس کے علاوہ آپ کے 3 صرف مینوفیکچررز تھے جن کی منوپلی تھی. اب وہ منوپلی ختم ہو گئی ہے. اب ہمیں کوالٹی پروڈکٹ بھی ملے گی اور پرائس ایفیکٹیونیس بھی ملے گی. تھینک یو سر. جی نفیسہ خٹک, میڈم نفیسہ خٹک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. جی میرا سوال ہے سپلیمنٹری کہ اب کتنے اور ممالک سے ہمارے پاس آٹو موبائل نئی کمپنیز آ رہی ہیں اور کون کون سے آ رہی ہیں, کیونکہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے انٹرسٹڈ ہیں اور پاکستان میں آ کے وہ اپنی آٹو موبائل کمپنیز کھولنا چاہ رہے ہیں. جی میڈم عالیہ حمزہ. تھینک یو سر اینڈ تھینک یو آنریبل ممبر. سر میرے پاس یہ پوری لسٹ موجود ہے, اگر یہ چاہتی ہیں تو میں آن فلور ان کے نام بھی لے لیتی ہوں, اور اگر یہ چاہتی ہیں تو میں ان کے پاس جا کر یہ لسٹ ان کو پرووائڈ کر دیتی ہوں. مطلب ایز پر جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اگر آپ نے نام ہی سننے ہیں تو میں سارے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. سر ہماری یونائٹڈ موٹرز ہے, ریگل آٹو موبائلز ہے, دیٹ واز دا اونلی ون جس نے پروڈکشن PMLN کے دور میں سٹارٹ کی تھی. پھر آپ کی فوٹون, JW آٹو پارکس ہے, ماسٹر موٹرز ہے, کیا ہے, ہنڈائے ہے. ہنڈائے نشاط آپ کی سٹارٹ کر چکی ہے, ابھی آٹو شو ہوا ہے, اس میں یہ ساری کی ساری گاڑیاں انہوں نے سب کے دیکھنے کے لیے بھی وہاں پر پریزنٹ کر دی تھی. اس کے علاوہ خالد مشتاق موٹرز ہے, سازگار انجینئرنگ ہے, پاک چائنا موٹرز ہے, اور آپ کی ٹاپسکن ہے, اور اس کے علاوہ جن کو 2 اور کو دیا گیا ہے, خالد اینڈ خالد ہولڈنگز ہے, کے ہینڈرنگ ہے, اور آپ کی پاک CAMC ہے, پریمیئر ہے, سینو پاک ای موٹرز ہے, الحج آٹوموٹیوز ہے, اور اسی طرح سے 2 جو تھیں ان کو براؤن فیلڈ کا سٹیٹس دیا گیا, یعنی ان 2 کمپنیز کو ریوائیو کیا گیا.
ایک گرین فیلڈ کے اندر ہے جس میں 18 نئے انٹرنٹس ہیں اور 2 ہیں جو ریوائیو ہوئے ہیں. سر یہ نام ہے, یہ اینی ون کین ٹیک دس تھنگ فرام می, کوئی بھی لے سکتا ہے. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن جناب عبد القادر پٹیل صاحب. کوشچن نمبر پلیز. Sir, question 32, sir. آنسر بی ٹیکن ایز ریٹ. سپلیمنٹری پلیز. سر اسی سوال میں جواب دیا گیا ہے کہ پیسنجر بوٹس یعنی یہ وہ بوٹس ہیں سر جو ماہی گیروں کو اپنے گھر پہنچاتی آتی اور جاتی ہے. تو تمام جزائر کے ماہی گیر ان بوٹس پر سفر کرتے ہوئے خشکی سے اپنے جزیرے پر سمندر کو کراس کرتے ہوئے جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ سوال جواب دیا گیا ہے کہ ان سے ماہی گیروں سے, رہائشی ماہی گیروں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی. اچھا جی, صرف 5 منٹ کے لیے میں سسپینڈ کرتا ہوں, 5 منٹ کے لیے.